رب کی بنائی گئی کائنات سمندروں کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندی اور 400 پھیلے خلاؤں تک اتنی وسیع اور لامتناہی ہے جس کا مکمل احاطہ کرنا انسان کی دست سے باہر ہے۔ گئے وقتوں میں انسان کی سوچ اور تحقیق محدود ہوا کرتی تھی۔ خلا میں چلتی پھرتی چیزیں انسانوں کو نظر تو آ جاتی ہوں گی، لیکن ان کے بارے ان وقتوں کے انسانوں کے لیے صحیح کھوج لگانا آسان نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب دنیا بدل چکی ہے۔ دن تو دن خلا کی نگرانی اب رات کو بھی ممکن بنا دی گئی ہے۔ فضا میں داخل ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی شے کا بھی جدید ٹیلیسکوپس کے ذریعے زمین پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اکتوبر 2017 کا ایک دن تھا جب امریکہ کی معروف ہوائی یونیورسٹی کے ماہر فلکیات رابرٹ ویرک، جو اپنی رست گاہ میں مصروف کار تھے، اچانک ان کی ٹیلیسکوپ پر ایک روشن نقطہ ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا۔ خلاف توقع اچانک اس نقطے کا ٹیلیسکوپ کی سکرین پر ابھرنا ان کے لیے نہ صرف عجیب بلکہ حیرت کا باعث بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب سی شے خلا میں تیزی سے 57,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب سی شے ظاہر ہے فوری طور پر جس کا کوئی نام نہ تھا، ویکا کی سمت سے نمودار ہوئی تھی۔ بتاتا چلوں، ویکا ایک اجنبی ستارے کا نام ہے جو ماہرین کے مطابق ہماری زمین سے 237 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بقول رابرٹ ویرک، یہ عجیب الشکل سی شے پہلی نظر میں ایک لمبے سے جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ اس سلسلے میں ماہرین کے اندازے اور قیاس سرائیاں اپنے اپنے طور پر جاری رہیں۔ بعض ماہرین فلکیات کے مطابق یہ عجیب و غریب سی شے جس قدر چوڑائی میں تھی، اس سے 10 گنا اس کی لمبائی تھی۔ بقول رابرٹ ویرک، اس خلائی شے کو دیکھتے ہی اسے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عجیب شکل سی شے علم طبیعیات کے لیے ایک نئی چیز ثابت ہو گئی۔ اسے یہ اندازہ کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ کوئی عام دمدار ستارہ یا سیارچہ نہیں، بلکہ یہ ضرور کسی دور دراز سمت سے آئی کسی نامعلوم شمسی نظام کی کوئی شے ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ اجنبی سی شے ان کے مشاہدے میں آئی، یہ نظام شمسی میں موجود سورج کے سامنے سے گزر چکی تھی اور حیرت انگیز طور پر ایک بڑا یو ٹرن لے کر ایک نئی سمت کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر اس عجیب و غریب خلائی شے کو اوموا کا نام دیا گیا، جس کا ہوائی کی مقامی زبان میں مطلب دور سے پیغام رسانی کے لیے آنے والے کے ہیں۔ بقول رابرٹ ویرک، ہماری ٹیم کے لیے بات باعث حیرت اس لیے تھی کہ اس طرح کی عجیب اور مافوق الفطر چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس مافوق الفطر شے کی دریافت کے بعد بین الاقوامی طور پر سائنسی جریدوں اور عالمی میڈیا پر ایسا چرچا ہوا جس نے سائنسدانوں اور خلائی ماہرین کو تو جیسے سوتے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس سلسلے میں ماہرین کی قیاس رائیاں مختلف قسم کی تھیں۔ مثلاً کچھ کا خیال تھا کہ یہ غالباً ٹھوس ہائیڈروجن سے بنی برف کا کوئی بڑا بے ہنگم سا ٹکڑا ہوگا، جبکہ ہارورڈ کے ماہر فلکیات لوئب کے بقول یہ مادہ اتنی دیر کے لیے ٹھنڈا نہیں رہ سکتا جس سے اتنے بڑے حجم کی کوئی شے تشکیل پا سکے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے خلا میں کبھی ہائیڈروجن کی برف نہیں دیکھی گئی۔ بعض ماہرین کا یہ استدلال تھا کہ یہ فضا میں تشکیل پانے والا مٹی اور کاربن وغیرہ کا کوئی ملفوظہ ہوگا، لیکن اس قیاس آرائی کو بھی ماہرین نے رد کر دیا۔ اس کے بارے ہارورڈ کے ماہر فلکیات ایوی لوئب کا تجزیہ سب سے جدا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ضرور کوئی مصنوعی طور پر بنائی گئی کوئی چیز ہے جسے اس کائنات کی دور دراز کی کسی اجنبی تہذیب نے تیار کر کے یہاں کچھ مقاصد کی تکمیل یا تجرباتی طور پر بھجوایا ہوگا۔ باقی تمام قیاس آرائیوں کو رد کرتے کرتے ماہرین نے ایوی لوئب اور اس کے ساتھیوں کے اس استدلال پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لیں اور اس قیاس پر بحث کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس سے نقطے سے نقطے نکلتے چلے گئے۔ اس قیاس کی پذیرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فلکیات کے سیٹی انسٹیٹیوٹ نے ماہرین نے تو فوری طور پر اپنی ٹیلیسکوپس کا رخ ہی خلا کے چاروں طرف موڑ دیا۔ اوموا کہیں مبینہ طور پر دوسرے ترقی یافتہ سیارے کی مخلوق کی کوئی نئی ایجاد تو نہیں اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ کوئی ریڈیو سگنل وغیرہ تو نہیں بھیج رہے۔ اوموا بارے ایوی لوئب کے خیال کو اتنی تقویت ملی کہ قیاس رائیوں کا ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا، بالخصوص جب سے یہ پراسرار شے میڈیا کی زینت بنی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اوموا ضرور کسی نامعلوم مگر ترقی یافتہ مخلوق کی کوئی ایجاد ہے جو دنیا کی جاسوسی کے لیے بھیجی گئی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اوموا کی آمد سے جہاں لوگوں کی اس بار دلچسپی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، وہیں اس نے دنیا بھر کے خلائی سائنسدانوں اور ماہرین کو بھی چکر دے کر رکھ لیا۔ وہ تاحال اس کی ایک ستارے یا سیارے کے طور پر درجہ بندی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ستاروں کے بارے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کہکشاں میں حرکت کرتے ستاروں کے فاصلے اس قدر زیادہ ہیں جن کے بارے سوچ کر ہی انسان کا ذہن چکر کھا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کے قریب ترین ستارے کا نام پراکسیما سینچوری ہے، جو زمین سے 25 ٹریلین میل کے فاصلے پر ہے۔
اس دوری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس ستارے تک کا سفر کرنے میں موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کئی ہزار سال درکار ہوں گے۔ ماہر فلکیات کے مطابق اگر واویجر جیسا خلائی جہاز جو اس وقت ہمارے نظام شمسی سے باہر کی جگہ کی چھان بین کرنے میں مصروف ہے، اگر آج پراکسیما سینچوری کی طرف روانہ کر دیا جائے تو اس کو اس تک پہنچنے کے لیے کم و بیش 73,000 سال درکار ہوں گے۔ بہرحال سائنسدان اور ماہر فلکیات خلائی رازوں تک رسائی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، جس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں بہت سارے سوالوں کے جوابات ملنے والے ہیں۔ سائنسدانوں نے جو نئی آبزرویٹری تیار کی ہے یہ اگلے سال اپنا کام شروع کر دے گی، جس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا ڈیجیٹل کیمرہ نصب کیا گیا ہے جو اب تک کا سب سے بڑا کیمرہ ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں رات کے وقت خلا کا مکمل سروے اور دن کے وقت زمین کے قریب کم از کم 500 فیٹ سے بڑی چیزوں کو تلاش کرنا ہوگا۔